اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ پازیٹیو ہو جائے، انسانوں کی سوچ مثبت ہو جائے، انسانوں کی سوچ اچھی ہو جائے۔ ہماری سوچ کیسی ہے جی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی رشتہ دار کی بات کریں گے آپ فوراً کہتے ہیں وہ چور ہے، کسی لیڈر کی بات کریں گے آپ کہتے ہیں ڈاکو ہے، کسی ولی کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ آپ اپنی آنے والی نسل کو سمجھا کیا رہے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ ہی چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کا ہے؟ آپ علماء کی بات کر لیں تو ان پر تنقید ہے، آپ دنیا داروں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے، آپ سیاستدانوں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے۔ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے بھائیوں کو ڈاکو بتاتے ہو، تمہارے بچوں کے سامنے تمہاری بہنوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو، تمہارے بچوں کے سامنے تمہارے پڑوسیوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو۔ کس لیے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یاروں کو، لوگوں کو کیوں اس طرح کہتے ہو بھائی؟ کیوں؟ تاکہ دل میں حسد ہے کہ جس جگہ یہ ہے تو یہ کیوں ہے، میں وہاں پہ کیوں نہیں پہنچا؟ اور کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ کیا ہے حسد کی؟ حسد کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بندہ دوسرے آدمی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھ کے دل میں جلتا رہتا ہے کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچ گیا، میں ہونا چاہیے تھا، اور پھر پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کو گرا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کی عزت اور ذلت تو کیا فرمایا؟ عزت اور ذلت تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث شریف میں، فرمایا جو اپنے بھائی کی، اس کو آگے جتنی مرضی اس کی تفسیر کر لیجئے، جو اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے عزیز کی، اپنے اقارب کی، اپنے بیپارک ساتھی کی، اپنے یار کی ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بے عزتی تو ہوگی نہیں لیکن کوشش پوری کرتا ہے، ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی جگہ بے عزتی کا انتظام کر دیتے ہیں جہاں اس کی پہلے بڑی عزت ہوتی ہے، ایسی جگہ انتظام ہو جاتا ہے اس کا جہاں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں اس کی بے عزتی کرنے جا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا خود اپنے لیے دھوکہ، بے ایمانی، حسد، کینہ ایک ایسے گناہ ہیں جو گھوم پھر کے ان کا یو ٹرن لگا ہوا ہے، یہ آئیں گے واپس، جائیں گے نہیں کہیں، یہ واپس پہنچیں گے بندے تک۔ حسد کی بیماری نے اس حد تک ہمیں نیچے گرایا، اس حد تک نیچے گرایا کہ ہم لوگوں نے حسد کے چکر میں اپنی عزت نفس کا، عزت نفس سمجھتے ہو اپنی ڈگنیٹی کا، اپنے آتم سمان کا سودا کیا ہے۔ ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ نیا موبائل مارکیٹ میں آتا ہے 2-3 دن میں ہی شارٹ ہو جاتا ہے، کیوں؟ ایک بندہ خریدتا ہے، دوست یار سوچتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی یہی والا ہونا چاہیے، رشتہ دار کہتے ہیں ہمیں بھی یہی گاڑی چاہیے جو اس کے پاس ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، ٹھگیاں مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی غیرت کا سودا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنی غیرت کا سودا کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ بات ہی نہیں رہتی جو اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ غیرت بڑی چیز ہے،
حسد انسان کو اس کی عزت نفس کا سودا کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں 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 ہمیں بھی فلاں چیز آگے لے کے جانی ہے, ہمیں بھی دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر مجھے, یار دوجیاں دے جوان ماں پیو دیکھ کے اپنے بڑے نہ مار لیو کتے.